من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت. یہ حدیث پاک بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، کہ سب سے پہلے وحی کی جو ابتدا کی گئی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، سب سے پہلے وحی کی جو ابتدا کی گئی کیسے؟ الرؤیا الصالحۃ فی النوم، سب سے پہلی وحی نیند میں اچھے خواب تھے. ہاں، نیند میں اچھے خواب. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی ہوئی، وہی نازل ہوئی، وہ خواب کی شکل میں، حالت نوم میں خواب کی شکل میں. اچھا، ہم اگر خواب دیکھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر معلوم نہیں ہوتی، بہت سارے مطالب اور مفاہیم اس کے ہو سکتے ہیں، سمجھے. لیکن حضور جب خواب دیکھتے تھے کیا ہوتا تھا کہ فکانا لا یرا رؤیا الا جعت مثل فلق الصبح، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ظاہر و واضح. ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کے دل میں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی. تنہائی اختیار کرنا. وکانا یخلو بغار حراء، اور آپ علیہ السلام غار حرا میں خلوت فرمانے لگے. کہاں؟ غار حرا میں خلوت فرمانے لگے. اب غار حرا یہ مکہ شریف سے 3 میل کے فاصلہ پر. کتنے؟ 3 میل پیدل چل کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ شریف سے غار حرا میں جا کر خلوت نشینی اختیار کرنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ غار حرا میں خلوت فرمانے کی حکمت کیا ہے؟ بھائی دوسری جگہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلوت نشین ہو سکتے تھے، لیکن غار حرائی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا انتخاب یہ تو سنا ہے نا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ غار حرا میں جاتے تھے. مطلب اور بھی مقامات تھے وہاں آپ جا سکتے تھے، لیکن آپ غار حرا میں جاتے تھے. اس کی علماء اکرام نے، شارحین نے 2 حکمت بیان کی ہے. کتنی؟ 2 حکمت. پہلی حکمت یہ ہے غار حرا میں جانے کی کہ غار حرا میں جاتے تھے وہاں سے کعبہ معظمہ صاف نظر آتا. کعبہ معظمہ صاف نظر آتا ہے غار حرا سے. تو اب اور یہ ہے کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کعبے کو تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم غار حرا میں جاتے تھے اس وجہ سے کیونکہ ایک ساتھ میں ان کی 3 عبادتیں ہوتی تھیں. کتنی؟ پہلی تنہائی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے تنہائی اختیار کرنا، یہ بھی عبادت ہے، خلوت. دوسری کعبہ مقدسہ کو دیکھتے تھے. تیسری عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے علماء اکرام نے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غار حرا میں خلوت نشین ہوا کرتے تھے.
غار حرا میں. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے اشراف میں سے تھے، اشرف لوگوں میں سے تھے. تو حضرت عبد المطلب جہاں خلوت فرماتے تھے اس قوم کے لوگ اس مقام کو، اس جگہ کو بابرکت سمجھتے تھے، بابرکت جانتے تھے. جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا، ابرہہ نے نا، تو حضرت عبد المطلب وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت نشین ہوئی ہے، دوسری جگہ نہیں ہے. اچھا آگے سنیے. وکانا یخلو بغار حراء، اور آپ غار حرا میں خلوت فرمانے لگے، غار حرا میں خلوت فرمانے لگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ تَعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں کئی راتوں تک عبادت کرتے، کئی راتوں تک عبادت کرتے. اب یہاں دیکھیے جو یتحنث، یہ باب تفاعل کا صیغہ ہے، باب تفاعل سے ہے نا، مضارع کا صیغہ ہے. باب کون سا ہے؟ تفاعل کا ہے. اس کا مادہ آئے گا حنث، حانون تھا. کیا مادہ آئے گا؟ حنث کا لغوی معنی ہوتا ہے گناہ کرنا. کیا معنی؟ گناہ کرنا. اور مادے کا معنی ہر مشتق میں پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر منصور، معنی جس کی مدد کی جائے، یہ وہی منصور ہے. مدد، اس کا مادہ کیا ہے؟ النصر، نون صاد را. اس کا معنی مدد کرنا. مادے میں مشتق میں مادے کا معنی پایا گیا. تو بھائی یتحنسو کا معنی، حنس کا معنی گناہ، تو یتحنسو کا معنی ہوگا لغوی اعتبار سے کہ گناہ کرتا. نعوذ باللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، شاید آپ کو معلوم ہو، یاد ہو نہ ہو، اور یہ چیز آپ نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے. ابواب کی خاصیت پڑھی آپ لوگوں نے؟ ابواب کی خاصیت، باب جیسے تعدیہ ہے، متعدی بنانا وغیرہ وغیرہ. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں، جو باب تفعیل ہے، باب تفعیل کی ایک خاصیت ہے تجنب. کیا؟ باب تفعیل کی ایک خاصیت تجنب کا معنی ہوتا ہے ماخذ سے پہلو بچانا، پہلو تہی کرنا. مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی یتحنسوں کا مطلب گناہ کرتے تھے، لیکن تجنب، جب تجنب کہا گیا اس کا مطلب گناہ سے بچنے کا کام کرتے تھے. گناہ سے بچنے کا کام کرتے، گناہ سے بچنے کا کام کیا ہے؟ عبادت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟